صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الذين المهتدين وغير من المحجلين الذين قضى الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونحن الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم بهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنزا أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ بارہ فرقان سرور کائنات کے سلسلے میں کافروں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس پر فرشتہ کیوں نہیں کرتا جو اس کے ساتھ ہی ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا ہے، یا اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی باغ بھی ہوتا۔ اور ان ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ اس سحر زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو۔ اور ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس مکے میں اس زمین سے چشمے آپ جاری نہ کر دیں جس کے اندر نہریں ہوں بہتی ہوئی۔ میں چونکہ ان مجالس کا عنوان کوئی خاص عنوان نہیں رکھا تھا، میں نے منتخب کیا ہے اس 6 مجالس کے لیے ائمہ معصومین صلوات اللہ وسلم علیہ کا مناظرہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. معصومین نے جو جس طرح سے اس مکتب کو پیش کیا، سرور کائنات سے لے کر دار الامام تک، معصومین نے جس طرح سے مخالفین کے ساتھ گفتگو کی ہے اور جس انداز سے پیش کیا ہے، کیونکہ ہر دور میں ہر معصوم سے مناظرہ کیا ہے مخالفین نے، وہ ایک بالکل الگ انداز اور اس کا ایک الگ مواد ہے۔ شاید اس ضمناً کبھی کبھی حوالے سے امام رضا السلام علیہ نے یہ فرمایا، امام حسن السلام علیہ نے یہ فرمایا، امیر المومنین نے یہ فرمایا، شہزادی السلام علیہ نے خطبے میں یہ فرمایا، ضمناً حوالے کے لحاظ سے اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ باقاعدہ اسی عنوان کو مجلس کا عنوان قرار دے کے صرف انہی مناظرات کو پیش کرنا جو خود سرور کائنات سے لے کر دار الامام تک معصومین نے مناظرہ کیا ہے۔ ایک ایک لفظ معصوم کا اور معصوم کے مقابلے میں جس نے سوال کیا ہے ان کا، اس میں نہ راوی کا، نہ محدث کا، نہ خطیب کا کوئی اس میں سروکار نہیں ہے، صرف معصوم اور معصوم کے مخالفین کی گفتگو۔ یہ مناظرہ علمی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، اس میں فرائض بھی ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ آپ پورا قرآن کریم دیکھیں، سورہ واقعہ بقرہ، سورہ واقعہ اعراف، سورہ واقعہ بنی اسرائیل، یہ صورتیں سرور کائنات کے لیے یہودیوں سے مناظرے کی صورت میں نازل ہوئی ہیں۔ اور سورہ فرقان جس آیت کی میں نے تلاوت کی، یہ مکی سورہ ہے، مشرکین سے مناظرے کی صورت میں نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے یہود سے مناظرہ، مشرکین سے مناظرہ اور نصارہ سے مناظرہ مشہور ہے۔ آئے مباہلہ اور مباہلے کے سلسلے میں آپ گفتگو سورہ آل عمران کی آیت سنتے رہتے ہیں۔ نصارہ سے مناظرہ اور مناظرے کے بعد مباحثہ، اس کے بعد مباہلہ، اس مرحلے تک۔ تو اس عنوان پر گفتگو میں، چونکہ آخری مجالس ہیں، یہ 6 مجالس ٹورنٹو میں نے سوچا کہ اس عنوان پر گفتگو ہو تاکہ مومنین کے لیے ہو سکتا ہے اس میں جدید معلومات فراہم کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاؤ، کوئی موضوع تکرار نہ ہو۔ اس بنا پر اس موضوع کو منتخب کیا ہے سورہ واقعہ فرقان۔
مجھے معلوم ہے کہ ان آیات پر گفتگو ہوتی نہیں ہے. سورہ فرقان سرور کائنات امام علی نبی السلام اللہ علیہ صلی علی محمد وآل محمد. حضرت امام حسن علیہ السلام علیہ نے پوچھا بابا کیا ہمارے جب سرور کائنات مشرکین مکہ سے مناظرہ کرتے تھے، یہود سے مناظرہ کرتے تھے، نصارہ سے مناظرہ کرتے تھے، دلائل کے ذریعے یہ ثابت کرتے تھے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو امام علی نبی السلام علیہ نے فرمایا ہاں بالکل کرتے تھے. اور اس پر حضرت نے انہی آیات کی تلاوت کی. یہ آیات سرور کائنات کے مناظرے کے طور پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. جس وقت مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تمام شام کو آ کے بیٹھتے تھے، سرور کائنات اپنے نو مسلم افراد کو بٹھا کر وہاں تربیت دے رہے تھے، ان کو تعلیم دے رہے تھے. قرآن کریم کی جو آیات مکے میں نازل ہو رہی تھی ان کی تلاوت کر کے ان کی وضاحت فرما رہے، تفسیر بیان فرما رہے تھے. تو یعنی ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ بیچ میں ہے، مسجد الحرام کے بیچ میں، بالکل دیوار کعبہ کے ساتھ اگر ایک طرف سرور کائنات تشریف فرما تو کوئی خانہ کعبہ کی جو اصل عمارت ہے وہ تو بڑی عمارت ہے نہیں. دروازے پر اگر مشرکین ہیں، اگر اس کی پشت پر سرور کائنات ہے تو کوئی زیادہ فاصلہ ہے نہیں. تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ سرور کائنات روز بروز ان کا پیغام جو ایک فرد اٹھا تھا مکے سے، ایک آواز بلند کیا تھا، وہ فرد اب وہ ایک فرد میں 2 3 4 5 10 روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. باوجود ان کی سختی کے، باوجود ان کے ظلم و ستم کے، ایک فرد غالب آ رہا. تو اس پر مشرکین مکہ جو سرداران قریش تھے بیٹھ کے انہوں نے طے کیا کہ ہم اب تک ہم نے طاقت آزمائی کی، ہم نے دھمکیاں دی، ہم تجھے ماریں گے، ہم قتل کر دیں گے، ہم جلا دیں گے، کیوں نہ ہم سے ان سے مناظرہ کیا جائے، ہم کیوں نہ ان سے بحث کریں، جا کے ان سے مناظرہ کریں. تو اس میں ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، اس میں جو بھی اس معاشرے کے مطابق جو بھی سمجھدار لوگ تھے. اور سمجھدار ایسا کہ اگرچہ وہ جاہل تھے مگر یہ ذہن میں رکھیے یہ آسان نہیں ہے کسی پیغمبر سے، وہ بھی خاتم الانبیاء سے 85 جنگیں لڑنا. درست ہے وہ مشرک تھے، درست ہے وہ کافر تھے، مگر سورج پلٹانے والے سے، چاند کو زمین پر بیٹھ کے 2 ٹکڑے کرنے والے سے جنگ کرنا، 85 جنگیں لڑنا. درست ہے کہ عبداللہ کافر تھا مگر امیر المومنین نے اس کی شجاعت کی تعریف کی. ایک شجاع انسان تھا، ایک بزدل علی کے مقابلے پر تھوڑی شجاع انسان تھا، اس کی شجاعت کی تعریف کی. اسی طرح سے امیر المومنین صلی اللہ علیہ اہل کوفہ سے فرماتے ہیں کاش کوفے کے 10 آدمی شام چلے جاتے اور شامی ایک مجھے ملتا. اس کی وجہ کہ وہ باطل سے وفا اور تم حق سے غدار. جو خوبی آپ یہ دیکھیے کہ میں نے کل کی مجلس میں غالباً باولاوات کی مجلس میں نے عرض کیا کہ جب آقا امام جوانہ روح اللہ الفدا آئیں گے تو آپ جانتے ہیں ان اصحاب کے ساتھ انہی اصحاب کی عظمت کے طور پر بالکل انہی کی شان کے ساتھ ان کا کتا بھی ہے. یا وہ کتا بھی اسی شان سے آئے گا جس شان سے وہ اولیاء خدا ہیں. یعنی اس کتے نے اگر اولیاء خدا کے ساتھ وفا کیا ہے تو خدا نے اس کو بھی قرآن کریم میں جگہ دی. اور اولیاء کے ساتھ صرف جگہ نہیں دی، جگہ تو خیر دوسرے کو سورہ اعراف میں بازاری کتے کا بھی ذکر ہے، گدھے کا بھی ذکر ہے، مگر اس کتے کی عظمت کے طور پر یہ بیان کرنا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا بھی غار کے دانے پر پنجے گاڑے ہوئے ڈٹا ہوا. یہ ڈٹنا مومن کی نشانی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وہ مومن جنہوں نے اللہ کہا اس پر ڈٹ گئے. ڈٹنا ہمیشہ قرآن کریم نے ایمان کی تعریف کی ہے. ایمان 2 قسم کا ایمان، پہلے بھی آپ سن، ایمان مستودع یعنی ہوا پر ایمان، ایمان مستقر جو اگر
گردن کاٹ دی جائے تو ہر قطرے سے علی کی صدا، ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ہر قطرے سے علی کی صدا. اسے کہتے ہیں ایمان مستقر. ایمان مستودع. ادھر ظالم نے آنکھ دکھائی، خدا نہ خواستہ ادھر میں نے ہاتھ جوڑ کے میں کھڑا گیا، نہیں بس ٹھیک ہے تم جو کہو، میں علی کو نعوذ باللہ، نہ میں علی کو، نہ میں اولاد میں کسی کو نہیں جانتا. اس سے کہ علائم ظہور میں یہی ہے. سفیان جب کوفے میں آئے گا، وہ جب اعلان کرے گا ایک شیعہ کا سر لاؤ اور یہ لو پیسے، تو ہر ہمسایہ اپنے ہمسایہ کے سر کی تلاش میں نکلے گا. ہمسایہ ہمسایہ کا سر کاٹنے کی تلاش میں نکلے گا. آپ دیکھتے ہیں یعنی انسانی ٹھیک ہے شیعہ نہیں تھا اور انسانیت سے، مگر کس طرح کا انسان تھا. حضرت مسلم ناقل کے معصوم بچے جب حارث ملعون سے کہتے ہیں تجھے پیسے مل جائیں گے تو ہمیں زندہ لے جا، پیسے مل جائیں گے. وہ کہتا نہیں، اس نے سر مانگا. آپ غور کیجئے، وہ زندہ بھی لے جاتا تو بھی اس کو پیسے مل جاتے. جو میران کیا تھا وہ اللہ ابن زیاد کو دے دیتا کہ تو لے کا ہے، لے لے پیسے. مگر اس ملعون کی ملعونیت کو دیکھیے، نہیں، اس نے سر مانگا. تو میرے عزیز، ایمان مستقر کہ تلوار آئے، گھر جلے، بچوں کی لاشیں میرے سامنے تڑپ جائیں اور میں ڈٹ جاؤں اس ایمان پر. ماں ہے سب سے خدا اور رسول کے بعد روئے زمین پر عظیم ترین ہستی، ماں اور باپ ہے. ماں خاص طور سے حساس ہے، بہت حساس ہے. 9 مہینے رحم میں رکھا، 2 سال تک غلاظت و نجاست کو صاف کر کے پالا پھوسا اور دودھ پلایا. رزق کو خدا نے اس کے سینے سے مہیا کیا. وہ ماں جب درخت سے باندھ کے تیر اندازی ہو رہی ہے، جوان بیٹا دیکھ رہا ماں اپنی ماں سمیہ کو، کیا وہ پلٹا؟ نہیں. سبحان اللہ. ضعیف باپ کو گھسیٹا جا رہا، وہ پلٹا نہیں. لباس اتروا کے جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا خباب ابن الارت کو، جس کی شان یہ سورہ عامر فصلت کی آیت نازل ہوئی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو رب کہا اور ڈٹ گئے، یہ آیت اس کی شان ہے. فتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر ملائکہ نازل کرتے ہیں. کیوں نازل کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے نوکر بنیں، اس کی خدمت کریں. اس لیے کہ یہ ملک سے بلند ہو چکا ہے، اب ملائکہ جا کے اس کی خدمت کریں گے. آیت دیکھیے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جب اللہ کہہ کے اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو ہم ملائکہ کو نازل کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں آ کر؟ تتنزل علیہم، آ کر کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں خوفزدہ ہونے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اب تو خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں جس کا تم نے خدا نے تم سے وعدہ کیا. یہ تو خیر بشارت دی، اس بشارت دینے کے لیے نہیں. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، جب سے تو نے یہ کلمہ کہا تھا لا الہ الا اللہ، اس وقت سے ہم تیرے نوکر ہیں اور تیرے نوکر ہیں قبر تک. جب سب تیرے عزیز و احباب و دوست سب تجھے سپرد خاک کر کے تنہا چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے، جس وقت ملک الموت تمہیں قبضلو کر کے چلا جائے گا، اور جب تیرے جنازے کو اٹھا کے لے جائیں گے، تیری اولاد، تیرے احباب، عزیز، رشتہ دار سپرد خاک کر کے واپس جائیں گے، تو ہوگا، تیری قبر ہوگی. اس وقت جب فرشتے آئیں گے تو ان کے سامنے ہم ہوں گے. جب رمان آ کے تجھے اٹھا کے بٹھا دے گا، کہے گا لکھ لے. میں کیا لکھوں؟ تو جس وقت تو یہ کہے گا میں کیا لکھوں، ہم آ کے کہیں گے نہیں، تیری جگہ پر ہم لکھتے ہیں. اور کیا لکھوانے کے لیے آگا؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی تلاوت کرے گا 71. وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ثُمَّ نَخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہم نے ہر انسان کے نام عمل کی کتاب اس کی گردن میں باندھا ہے. جب قبر سے نکالیں گے تو اپنے اعمال کی کتاب کھلی نہیں پائے گا. اس دن ہم کہیں گے اقرا کتاب، پڑھ لے اپنی کتاب، خود پڑھ لیں. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنے محاسبے کے لیے تو خود کافی ہے، میرے فرشتوں کی ضرورت ہے. یہ کتاب کون سی کتاب؟ یہ کتاب قبر میں یہ فرشتے جو ترتیب دے لائیں گے میرے سامنے، مجھ سے دستخط کرائیں گے، تو مجھ سے دستخط نہیں کیا جائے گا. یہ فرشتے کہتے ہیں نہیں، ہم آئیں گے تیرے ساتھ. جب ماں باپ اولاد تجھے تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم تیری خبر میں ہوں گے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا،
تیری زندگی میں بھی ایک ایک لمحے تیرے ساتھ ساتھ تھے. ہم تیرے قدموں کے نیچے، ہم تیرے سر کے اوپر، ہم تیرے آگے، ہم تیرے پیچھے تیری حفاظت کرتے تھے. وہ اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا، یہ تو تمہاری زندگی تھی. کیا زندگی کے بعد سپرد خاک کر کے دوست و احباب کی طرف ہم بھی چلے جائیں؟ نہیں، قبر میں رہیں گے. کب تک؟ الی یوم یبعثون، جب تک تمہیں خدا میدان محشر میں لائے. میدان محشر میں، درگاہ الہی میں، عدل الہی میں تیری گواہی دے کے جنت کے دروازے سے داخل ہونے تک ہم تیرے ساتھ ساتھ ہیں. سورہ واقعہ حامیم فصلت آیت نمبر 30. یہ آیت کس کی شان ہے؟ یہ اس شخص کی شان ہے جو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پر برہنہ آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، اس کے سینے پر چڑھے اور اسے کہا تو پلٹ جا اپنے آبا و اجداد کے عقیدے کی طرف. اسے کہا نہیں، میری روح نے، میرے وجود نے بغیر کسی رشوت، بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی ظلم و ستم کے میری عقل نے اس دین کو تسلیم کیا. یعنی جب روح دین کو تسلیم کرتی ہے، جب نفس دین کو تسلیم کرتا ہے، تو پھر وہ یا خباب بنتا ہے، یا عمار یاسر بنتا ہے، یا وہ قمبر بنتا ہے، یا وہ کمیل بن زیاد بنتا ہے. چونکہ ایمان مستقر تو سرور کائنات کی بارگاہ میں جب یہ آتے ہیں اور آتے سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خدا کو پیغمبر بنا کے کسی کو بھیجنا ہے، دیکھیے ایک مادی نظر ہے، وہ مادی نظر آج ہو 1400 سال پہلے ہو. ایک مادیت، ابھی میرے عزیز پوچھ رہے تھے کہ علم عرفان کے بارے میں، ایک عرفانی نظر ہے جو جسے بقول اقبال کے خودی کو کر بلند اتنا. خودی کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ میں چونکہ یہ موضوع نہیں ہے میرا، معصومین کا مناظرہ ہے، میں جس مادی نظر یعنی اشیاء موجود پر نظر رکھا، میرے سامنے بیٹھے اشیاء موجود پر نظر رکھنا کہ جو کچھ قدر و قیمت ہے، جو کچھ مجھے نظر آ رہا بس اسی کی قدر و قیمت ہے، جو کچھ ہے یہی ہے، اسی کے لیے مر مٹنا، اسی کو حاصل کرنا. مادی نگاہ رکھنے والے سرور کائنات کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں اگر پیغمبر کو بنا کے بھیجنا ہی ہوتا، آپس میں کہتے دیکھو یہ پیغمبر بن کر ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے. سورہ فرقان کی آیت ہے، ہماری طرح یہ بازاروں میں چلتا ہے. قالوا ما لهذا الرسول، کیا ہو گیا اس رسول کو، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا. سورہ فرقان، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا. لولا انزل علیہ ملک، اگر یہ واقعی رسول ہوتا تو کوئی ملک ان کے نوکر کے طور پر آتا، ان کے ساتھ ہوتا، ہم ان کو دیکھ لیتے کہ ہاں واقعی رسول، دیکھیے اس کے آگے پیچھے ملائکہ چل رہے، ہم دیکھ رہے ہوتے. ملک فیکون معه نذیرا، تاکہ وہ ہم سے ان کی حفاظت کرتا اور روکتا. ایسے بیوقوف ہیں، تم نے ہر طرح سے حملہ کیا تو کچھ بگاڑا؟ تم ملک نہیں تھا تو تم نے کیوں نہیں بگاڑا؟ ان کا یہ کہنا کہ جو کچھ سامنے ہے وہ ہم کیوں نہیں دیکھتے. تو اب کہتے ہیں کہ اویل کا الیہ کنز، یہ مادی دنیا اگر واقعی کائنات کو بدلنے آیا ہے تو اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں، دولت کیوں نہیں، ثروت کیوں نہیں؟ جس کے پاس دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، کائنات کی قسمت کو بدلنے آیا، کیسے بدل سکتا؟ یعنی مادی نظر. کبھی ان مشرکین نے یہ نہیں دیکھا کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کون سا پیغمبر سونے اور جواہرات دیکھا ہے؟ کون سا پیغمبر جواہرات دیکھا ہے؟ کس پیغمبر نے رشوت دے کر لوگوں کی قسمت بدلی؟ جب بھی انبیاء آئے، ابراہیم خلیل آئے، سب سے پہلے نہیں اگر کہہ دیتے پروردگار نمرود کو ہلاک کر دے، خدا ہلاک کر دیتے. بجائے نمرود کے خلاف بددعا کرنے کے آگ میں کودنے کے لیے آمد ہے. کیوں کودتے ہیں آپ؟ خلیل خدا آگ میں کیوں کودتے؟ بجائے اس کی کہ موسیٰ بددعا دے فرعون کو. اور بلکہ حیرت کی بات ہے، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ صاد، سورہ بارکہ قصص، ان سورتوں میں، سورہ اعراف میں پوری تفصیل کے ساتھ
ان سب صورتوں میں متواتر اس واقعے کو جو قرآن دہرا رہا اور مسلسل دہرا رہا، ایک ہی واقعے کو دہراتا ہے، اس کی وجہ کیوں فرعون کے واقعے کو بار بار کیوں قرآن دہرا رہا؟ بعض احباب کہتے ہیں جو پرانے زمانے میں جو ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. شہزادی پر ظلم ہوا تو اب اس کو نہیں، جو ہو گیا سبحان اللہ. خدا کو کیا ہو گیا، جو ہو گیا فرعون کو کیوں بار بار دہرا؟ کیوں خدا فرعون کو دہرا؟ کیا کوئی متوالد شخصیت ہے؟ لیکن یہ دہرا اس قدر دہرا رہا ہے، اس قدر سورہ بقرہ سے لے کے سورہ نبا آخری پارے تک کوئی پارا ایسا نہیں جہاں اس خبیث کا نام نہ ہو. کیوں دہرا رہا قرآن کریم؟ سبحان ایک اللہ. ظالموں، ستمگروں، قاتلوں، ایک انتہائی ظلم و ستمگر کی نشانی کو کیوں دہرا رہا؟ کیوں 30 پاروں میں سے کوئی پارہ دکھا دیں جہاں فرعون کا ذکر ہے. سورہ نبا میں اس کو آخری منزل تک لے کے گیا، ذل اوتاد، کیلے گاڑنے والا. اتنا ظلم و ستم کی زندہ انسان کو لے کر اس کے جسم پر کیل گاڑے، اس شخص کو بار بار 30 پاروں میں مسلسل دہرا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سبحان اللہ، آپ اگر قرآن کریم ہی کو مانتے ہیں خدا کی کتاب، تو خدا ایک ظالم کو بار بار دہرا رہا تو اسی سنت پر عمل کرے. میں ہمارے محترم توقیر صاحب، میں نے ان کے گھر کی مجلس میں عرض کیا کہ قرآن کریم، آپ قرآن کریم کے بارے میں آپ اگر ذرا سی توجہ دیں، قرآن کریم مکتبہ اہل بیت میں واللہ باللہ میں اگرچہ میں چھوٹا سا طالب ہوں، مگر چونکہ مجلس پڑھتے ہوئے 40 سال ہو گئے، 20 سال کی عمر سے شروع کیا، آئندہ سال میں 60 سال کا ہو جاؤں گا. 40 سال مجلس پڑھتے ہوئے، چلیے ٹھیک ہے، باپ دادا پردادا اور پردادا سے آگے تو خیر مراجع تھے، وہ سب اپنی جگہ پر، ان کی مجید مجھ تک تو نہیں آئی ہے، میں حقیق سے طالب ہوں. مگر میرے عزیز، یعنی میں قرآن کریم کو جب میں تلاوت کرتا ہوں اور ادھر مکتبہ اہل بیت کے باہر جو عمل ہے اس کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ ایک گھوڑے کا احترام کرتے ہیں، تو کب ہم نے ہر تانگے کے دم کو چوما؟ ہم نے ہر تانگے کے دم کو نہیں چوما کہ چونکہ یہ گھوڑا ہے، ہم نے صرف اس گھوڑے کو چوما جس کی نسبت جنا سے. جس کی نسبت حسن اور حسین سے ہو، جس کی نسبت علی اور پیغمبر سے ہو. اور ہم نے صرف نسبت کی بنیاد پر نہیں چوما، خدا نے اس کے ٹاپوں کی قسم کھائی. خدا جس گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم کھائے، کیا وہ اس قابل ہے کہ میں جا کر اس کو چوم لوں؟ خدا کسی بازاری چیز کی قسم تو نہیں کھاتا. خدا کسی گری ہوئی بازار میں گری ہوئی چیز، ایک بکنے والی چیز آپ قرآن میں دکھائیں، ہزاروں قسمیں، ایک سورہ شمس میں 11 قسمیں کھائیں، والشمس وضحاہا، مجھے سورج کی قسم، اس کی ذوفیشانی کی قسم، والقمر اذا طلع، چاند کی قسم جب وہ پوری طرح عروج پہ، والنہار اذا جلا، واللیل اذا یغشی، والسماء وما بنا، والارض وما طحاہا، ونفس وما سویٰ. 11 قسمیں کھائیں، ہر قسم کے پیچھے ایک عظمت، کسی عظیم چیز، سورج جس پر زندگی کا انحصار ہے، چاند جس پر سمندروں میں کشتیوں کے چلنے کا انحصار ہے، ستارے جن کے ذریعے راہ پیدا کرتا ہے، ستارے. تو ہر اس چیز کے قسم کھائے جس سے انسان کی زندگی کا تعلق ہو، انسان کی زندگی کا. ایک صرف درخت کی قسم کھائے، اس میں آج سائنس نے
نے ثابت کیا کہ انسانی صحت کے لیے اس سے بہتر کوئی درخت نہیں ہوا زیتون. خدا کسی شے کی قسم کھاتا تو اس کے پیچھے حکمت و فلسفہ خالص ہے. درست اگر اس نے کسی گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم کھائی ہے تو وہ گھوڑا اس قابل ہے کہ خدا تو اس کے ٹاپوں کی قسم کھائے. میں جا کر چوم لوں تو میں کافر ہو جاؤں. اس کی قسم کھا لے تو میرے عزیز اسی طرح سے آپ یہ منبر چومتے ہیں, آپ یہ تخت چومتے ہیں, لکڑی کو ہم نہیں چومتے, ہم اس کپڑے کو نہیں چومتے, ہم در و دیوار کو نہیں چومتے, ہم نسبت کو دیکھ کر منصوب کو چومتے ہیں. نسبت کو دیکھ کر منصوب کو چومتے ہیں. اگر یوسف بدن سے قمیص کے اتارنے کے باوجود اس پہ وہ اثر باقی رہتا ہے, تو قمیص یعقوب کو بینائی دیتی ہے, زلیخا کو جوانی دیتی ہے. اگر تابوت سکینہ, جس پر اسی منبر سے میں گفتگو کر چکا, تابوت سکینہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات میں تحملہ الملائکۃ, آج تک جس بکسے میں لکڑی کا بکسہ ہے, لکڑی کا بکسہ ہے, پھر سے عرض کرو, لکڑی کا بکسہ ہے جس میں حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کے بچپنے کے کپڑے رکھے تھے. بچپنے میں حضرت موسیٰ کو اس بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈالا تھا, اس کے بعد دریا سے نکالا. اس بکسے میں کچھ تبرکات ہیں, انبیاء بنی اسرائیل کی کچھ انگوٹھیاں ہیں اور کچھ کپڑے ہیں, چھوٹا سا بکسہ ہے. وہ بکسہ جس میں کچھ کپڑے ہیں, وہ انگوٹھیاں ہیں. آج تک تقریباً 3,500 سال ہو گئے حضرت موسیٰ سے آج تک قرآن کہتا تحملہ الملائکۃ, اس بکسے کو ملائکہ اٹھائے پھرتے ہیں. کیوں اٹھائے پھرتے ہیں؟ کیوں بنی اسرائیل ہر جنگ میں اس بکسے کو آگے کر کے لے کے تو بس اگر ہر جنگ میں بنی اسرائیل بکسے کو لے کے جاتے تھے, اس سے فتح یافتہ ہوتے تھے, تو جنگ کی نشانی بکسہ نہیں ہوتا, پرچم ہوتا ہے. پرچم کو لے کے میں عرض کروں, جی ہاں, دین مکتبہ اہل بیت میں عمل سے لے کے عقیدے تک ہر چیز کو اگر پوری توجہ سے, سرسری طور پر ایک بہت پرہیزگار ظاہراً ایک ظاہر بین شخص آ کے کہہ دے یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, یہ کیا کر رہے, یہ شرک ہے. درست, بالکل صحیح, بجا فرمایا آپ نے. خدائی حدود سے ہٹ کر اپنی مرضی سے دین بنانا شرک ہے. خدائی حدود میں نے عرض کیا, قرآن کہتا انشکر لی ولی والدیک, سورہ لقمان, جب بھی تو میرا شکر کر ٹھیک اسی وقت اپنے والدین کا بھی خدا کے شکر کے ساتھ خدا ہی نے والدین کے شکر کو واجب قرار دیا. امام ششو فرماتے ہیں جس نے خدا کا شکر ادا کیا والدین کا نہیں کیا, خدا قیامت کے دن اس کے شکر کو اس کے منہ پر مار دے. نہیں چاہیے مجھے کہ جن کا شکر میرے شکر کے ساتھ میں نے واجب قرار دیا تھا, انہوں نے زحمت کی, انہوں نے تکلیف اٹھائی, میں نے تو کوئی تکلیف نہیں اٹھائی, ان کا کیوں نہیں شکر. اس سے ہٹ کر من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق, سرور کائنات کا ارشاد, جو مخلوق کا شکر ادا نہ کرے وہ خالق کا مشکور نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دیکھیں, ہر جزا, قرآن کریم نہیں کہتا ہر جزا احسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہو. کیا معنی اس کے, کسی نے آپ پر کچھ بھی کیا ہے, کوئی نیکی آپ سے کی ہے, آپ نیکی کا پورا بدلہ نہیں دے سکتے, تو نیکی کے بدلے میں کم سے کم نیکی کی ابتدا زبان سے شکریہ ادا کرنا. زبان سے شکریہ ادا کرنا اخلاقاً یہ نیکی کی ابتدا ہے. درست, تو کیا آپ نے کسی کا شکریہ ادا کیا, آپ نے شرک کیا؟ کیا آپ نے والدین کا شکر ادا کیا, آپ نے شرک کیا؟ کیا آپ نے, اگر شرک ہے, حضرت یعقوب کی قمیص, حضرت یوسف کی قمیص حضرت یعقوب بینائی پاتے ہیں, وہی بینائی اگر آپ کو مل جائے, آپ سرور کائنات کی زری کو چومتے ہیں, کیا اس لیے چومتے ہیں, لوہے کو چومتے ہیں, یا رحمت اللہ عالمین کی نیت سے چومتے ہیں, رحمت اللہ عالمین کی نیت سے.
انبیاء اور ائمہ کو کیا پڑھتے ہیں؟ یہ ساری زیارتیں کیا؟ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا ایتھا الصدیقۃ الطاہر۔ کیا قرآن کریم نے خود ان ہستیوں کا سلام نہیں بھیجا؟ کیا بات آقا، بے شک۔ سورہ صافات، سلام علی نوح فی العالمین، آیت نمبر 69 سورہ صافات، سلام ہو میرا کس پر؟ نوح پر، تمام عالمین۔ ٹھیک 11 آیتوں کے بعد سلام علی ابراہیم، ٹھیک 10 آیتوں کے بعد سلام علی موسیٰ و ہارون، ٹھیک 9 آیتوں کے بعد سلام علی الیاسین۔ قرآن کریم کا یہ سورہ صافات گویا انبیاء کی زیارت ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی سورہ صافات کو تو دہراتے سلام پڑھتے ہیں۔ تو خدا سلام کرے تو شرک نہیں ہے، میں انہی آیات کو دہراؤں تو میں مشرک؟ اب میں کیا بیان آقا، معذرت خواہ ہوں، مجھے اس تفصیل میں جانے کے لیے سرور کائنات کا مناظرہ پیش کرنا تھا۔ مومنین بہت لیٹ آئے ہیں، دلچسپ مناظرہ ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ چونکہ آخری مجالس مولوی ہمیشہ کوشش کرتا کہ لوگوں کو مطمئن کر کے جائے، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کر کے جاؤ اور یہ کہہ دیں کہ نہیں مولانا نے دہرایا نہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں، چونکہ اس کے فوراً بعد بیت الخائم مجلس ہے، اس کی وجہ سے بہرحال میں بابا زہرا کا وقت تو میں کسی کو نہیں دوں گا، یہ بات طے ہے، مگر یہاں سے وہاں جانے تک آپ بھی جانتے ہیں کہ 8 گھنٹے کا راستہ ہے۔ آپ میں یہ آیت کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، باوجود صلوات صلی علی محمد وآلہ محمد۔ او یلقا الیہ کنزا، یا کم سے کم ان پر کوئی خزانہ ہی نازل کر دیتا خدا، او تکون لہ جنت، یا کوئی باغ ہوتا، یاکل منہا، یہاں یاکل منہا کھانے کی نسبت سرور کائنات کی طرف دی گئی۔ روایت میں یہ ہے، ابھی وہ پوری روایت درج کرتا ہوں کہ یاکل منہا، وہ کھا لیتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسولا، ان ظالموں نے کیا کہا کہ تم مسلمانوں سے جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا تم اس کی اتباع کرتے ہو جبکہ یہ سحر زدہ ہے، اس پر جادو کیا گیا ہے، ایک جادو زدہ اور ایک سحر زدہ انسان کی تم اتباع کرتے جو مسلمان سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے آپس میں طے کیا چلو ہم مناظرہ کرتے ہیں، تو مشرکین میں سے کسی نے کہا تم اس سے بات نہیں کر سکتے، تمہاری حیثیت نہیں، جو کلام پڑھتا ہے جب یہ شروع کرے گا تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ تم خود اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ کتنا خوف ہے، کیا بات ہے۔ کلام جب وہ شروع کرے گا تو تم خود چونکہ کان بند کر دیتے، کان بند کر دیتے تھے، کانوں میں روئی ڈالتے تھے، کانوں میں اون ڈالتے تھے، اون سے کان بند کر دیتے تھے، مگر رات کو گپ اندھیرے میں چھپ چھپ کے جا کر سنتے تھے سرور کائنات کی تلاوت کو، کیونکہ قرآن جو قرآن کی تلاوت میں چاشنی ہے وہ کسی آسمانی کتاب میں، بے شک بے شک، اس کے ظاہر میں جو تلاوت میں چاشنی ہے، صرف تلاوت میں چاشنی جو ہے وہ کسی آسمانی کتاب میں نہیں، کسی آسمانی، نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، وہ چاشنی نہیں ہے۔ قرآن وَإِنَّ لَهُ لَمَلَاحَةٌ، امیر المومنین فرماتے ہیں اس کی ایک ایسی چاشنی ہے کہ فصاحت و بلاغت سے آشنا انسان اس میں ڈوبے مستشرقین نے جس نے قرآن کا مطالعہ کیا اس نے کیا کہا، یہی کہا۔ آپ دیکھتے ہیں امریکن نے لکھی وہ کتاب The 100، امریکن رائٹر ہے وہ، The 100 اتنی بڑی موٹی کتاب ہے، آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوگی The 100، یعنی کائنات میں جب سے اس نے مطالعہ شروع کیا اس وقت سے یہ کتاب لکھنے تک اس نے 100 شخصیات کو، پوری کائنات سے 100 شخصیات کو چنا، ان 100 شخصیات میں لکھنے والا عیسائی ہے، ان 100 شخصیات میں سب سے پہلی شخصیت کون ہے؟ ختم الانبیاء، ختم الانبیاء The 100، اتنی موٹی کتاب The 100، اس میں پہلے پیج پر سرور کائنات کے بارے میں کیا لکھتا ہے، قرآن کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے، عیسائی ہے وہ یا امریکن ہے، وہ
وہ کوئی عرب بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ماحول معاشرے سے متاثر ہو. امریکہ نے نیو جرسی کا رہنے والا اس نے لکھی وہ کتاب دا 100 اور پہلی شخص سے سرور کائنات کی ذات مقدس ہے. قرآن سے وہ شخص کتنا متاثر ہے. اب میں چونکہ مسائل بھی پڑھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ لوگ آپس میں طے کر کے کہا کہ تم میں سے کون مباشرہ کرے گا. میں عبارت آپ کی خدمت میں پیش کی دیتا ہوں. اقبال ورن صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سورہ بارکہ بنی اسرائیل میں بھی اس مناظرے پر گفتگو کی ہے. حضرت امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ کے صحن کعبہ میں تشریف فرما تھے تو سرداران قریش کی ایک جماعت وہاں موجود تھی جس میں ولید ابن مغیرہ مخزومی، ابو البختری ابن ہشام اور ابو جہل ابن ہشام اور عاص ابن وائل سہمی اور عبداللہ ابن امیہ مخزومی اور ان کے میل ملاپ والے کافی تعداد میں موجود تھے. اور اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو قرآن پڑھا رہے تھے اور انہیں خدا کے امر و نہی کی تعلیم دے رہے تھے. اس وقت مشرکین نے باہمی گفتگو میں کہا کہ محمد کی شان بڑھتی جا رہی ہے، ان کا معاملہ بہت عظمت اختیار کر چکا، چلو ان کے پاس چل کر ثبوت و دلیل کی بات کریں اور زجر و توبیخ کریں اور ان سے مناظرہ کریں اور ان کے دین کو باطل کر دیں تاکہ ان کی عظمت ان کے اصحاب کی نگاہوں میں گر جائے اور معاذ اللہ وہ حقیر ہو جائے. ہمارے اس عمل سے امید ہے کہ وہ اپنے غلط اور باطل خیالات سے باز آ جائیں گے اور سرکشی اور طغیان کو ترک کر دیں گے اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو ہمارے ان کے درمیان تیز دھار تلواریں فیصلہ کریں گی. ابو جہل نے کہا کہ ہم میں سے کون ان سے بات کرے گا؟ کوئی ہے جو ان سے بات کرے اور مناظرے کا کام کون انجام دے گا؟ عبداللہ ابن امیہ مخزومی نے کہا کہ میں تیار ہوں. چنانچہ مناظرہ شروع ہوا. عبداللہ نے کہا یا مناظرہ شروع ہوا آگے ہی سرور کائنات کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد عبداللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا اور لچکدار باتیں کرتے ہو اور تم خدا رب العالمین کے رسول بننے کا گمان رکھتے ہو. بھلا رب العالمین اور خالق الخلق اجمعین کے لیے کس طرح مناسب ہے کہ تم جیسے کو رسول بنا دے جو ہمارے مثل بشر ہے، تم کھاتے ہو ہماری طرح اور بازاروں میں پھرتے ہو، وہی سورہ فرقان کی آیت، پھرتے ہو اور ہماری طرح. دیکھو یہ بادشاہ روم اور بادشاہ فارس اپنا سفیر صرف اس کو بناتے ہیں جو بڑا دولت مند اور عظیم منزلت والا اور صاحب محلات و قصور ہو اور بالوں اور اون کی صنعت کاری کے گھر بنے ہوئے ہوں اور اس کے خیمجات اور غلام و خدام ہوں. اور رب العالمین تو ان بادشاہوں سے بلند بادشاہ ہے، وہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجے گا تو کم سے کم یعنی روم کا بادشاہ کسی کو سفیر بناتا ہے تو ایک دولت مند ہو، امیر ہو، مشہور ہو، معاشرے میں بااثر شخص کو سفیر بناتا ہے. ایران کو دیکھو ہمسایہ ہے، اس کا بادشاہ کسی کو سفیر بناتا ہے تو کسی امیر دولت مند جس کی دولت کے رہن پہن ہو، قصر بلڈنگیں ہوں، ایسے کو آپ کو خدا تو ان سارے بادشاہوں سے بلند ہے. وہ جب کسی کو سفیر بنائے گا تو کسی غریب و فقیر کو بنا کے بھیجے گا. کیا خدا کے پاس دولت مند اور کوئی امیر نہیں تھا کہ جس کو وہ سفیرت اگر سفیر بنانا ہی تھا تو طائف کے وہ عظیم ترین شخصیت جس کے اتنے سارے باغات ہیں یا یہی جو ہمارے سامنے ہیں جو کہ بہت خوبصورت بھی تھے اور ولید ابن مغیرہ کو بنا دیتا، یا طائف کے سب سے بڑے جس کے سب سے زیادہ باغات ہیں انگور کے کھجور کے باغات جس کے باغات میں چشمے ابل رہے ہیں انہی کو بناتا. آپ کو کون سی دولت ہے، کون سی عمارت ہے، کون سی بلڈنگ ہے، کون سے آپ کے ساتھ غلام اور خادم و نوکر ہے؟ آپ کو خدا کے پاس کوئی امیر نہیں رہا تھا کہ آپ کو بنا کے لے جائے. غلام اور خدام اور رب العالمین تو ان بادشاہوں سے بلند ہے اور یہ بادشاہ خود اس کے غلام ہے. اگر تم نبی ہوتے تو تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو تمہاری تصدیق کرتا اور ہم اسے دیکھتے، بلکہ اگر خدا ہمارے پاس نبی بھیجتا تو فرشتہ ہی کو بھیجتا، نہ کہ ہم جیسے بشر کو. اے محمد تم پر کسی نے جادو کر دیا، تم نبی نہیں ہو سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور کہنا تو وہ بھی کہہ رہا. عبداللہ مخزومی نے کہا ہاں یہ بات باقی ہے کہ اگر خدا کا ارادہ رسول بھیجنے کا ہوتا تو وہ یقیناً اس شخص کو بھیجتا جو ہم سب سے مال و دولت میں بڑا ہوتا اور ہم سب سے زیادہ خوشحال ہوتا
بس اس قرآن کو جس کے بارے میں تم دعوے دار ہو کہ خدا نے تم پر اتارا ہے اور تمہیں دے کر بھیجا، ان دو بستیوں میں سے کسی مرد بابکار پر کیوں نہیں نازل کیا؟ یا ولید ابن مغیرہ کو جو مکہ معظمہ میں ہے، یا عظیم شخصیت، یا عروہ ابن مسعود ثقفی، عروہ ابن مسعود ثقفی جو طائف کا بڑا آدمی ہے، ان میں سے کسی پر نازل کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور بات باقی ہو تو وہ بھی کہہ ڈالو۔ عبداللہ مخدومی نے کہا کہ ہاں، ہم یہ کہتے کہ ہم اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس مکے کی سنگلاخ زمین پر تم چشمے نہ نکال دو اور اس سب زمین کی کھدائی کر کے نہریں جاری نہ کر دو، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہاں دیکھیے، ہمیں ضرورت ہے، جب تک آپ ہماری ضرورت پوری نہیں کریں گے آپ ہمارے نبی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یا کوئی ایسا باغ خورما انگور بنا دو جس سے تم بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ، تم بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ، پھر ہم سوچیں گے کہ ہاں دیکھیے ہمیں کھجور کھلا رہے کیسے نبی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ہاں دیکھ، آپ ذہنیت کو دیکھیے گا، ہمیں بھی کھلاؤ اور اسی بات میں نہریں بہ رہی ہوں جو انگور اور خورما کے درختوں کو سیراب کرتی ہوں، یا پھر آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دو جیسا کہ تمہارا خیال ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، کیونکہ تم نے ہم سے یہ بات کہی ہے۔ یَرَوْا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ، سورہ طور۔ ابر ہے، شاید اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی گرتا ہوا ٹکڑا دیکھیں گے تو کہہ دیں گے کہ یہ تہ بتہ ابر ہے، بادل ہے، شاید اے محمد ہم یہی کہہ دیں۔ پھر عبداللہ مخدومی نے کہا کہ خدا اور فرشتوں کو اپنا ضامن بنا کر لاؤ اور وہ اس طرح آئے کہ ہمارے روبرو ہوں، یا تمہارا کوئی زر و جواہر کا مکان ہو جس میں سے ہمیں بھی دو اور ہمیں غنی کر دو، ہمیں غنی کر دو، مگر شاید ہم اس کی وجہ سے سرکش بن جائیں، کیونکہ تم نے خود ہی ہم سے کہا کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ إِن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ۔ یاد رکھو جب انسان اپنے کو مالدار سمجھتا تو سرکش ہو جاتا۔ پھر عبداللہ مخدومی نے کہا اے محمد تم آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ اور ہم تو تمہارے اس عروج و عروج پر بھی ایمان نہیں لائیں جب تک تم خدا عدل و حکیم کی طرف سے ہم پر ہمارے پڑھنے کے لیے کتاب نہیں اتارو گے۔ اور یہ کتاب عبداللہ ابن ابی ابن مخدومی اور اس کے ساتھیوں کو یہ ہدایت کرے کہ ایمان لاؤ محمد ابن عبداللہ پر، ابن عبد المطلب پر، کیونکہ یہ میرا رسول ہے اور جو کچھ یہ کہے اس کی تصدیق کرو کیونکہ یہ میرے پاس سے آیا۔ اے محمد اگر تم ایسا کر بھی دو تب بھی ہماری مرضی ہے ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں، بلکہ تم اگر ہمیں اٹھا کر آسمان پر بھی پہنچا دو اور اس کے دروازے کھول کر ہمیں اندر بھی داخل کر دو تو بھی ہم یہ کہیں گے کہ تم نے ہماری آنکھوں کو باندھ دیا اور ہم پر جادو کیا، ہم پر جادو کیا۔ اس کے بعد اب سرور کائنات نے ان کے مطالبے کو کیا کیا، مطالبے کا کیا جواب دیا؟ آسمان سے کچھ نازل ہوا یا زمین سے کوئی چیز نازل ہوئی یا سرور کائنات نے ان کے ایک ایک سوال کا تفصیلی جواب کیا دیا؟ پھر خدا عالم نے اس کا کیا جواب دیا؟ انشاءاللہ اس یہ دلچسپ گفتگو کل، چونکہ آج میں معذرت خواہ ہوں آپ سے صرف سوالات تھے، جواب کل، چونکہ اس کے بعد دوسری مجلس کے لیے وقت نہیں رہا، میں معذرت خواہ ہوں منتظمین سے بھی۔ 8 بجے انشاءاللہ مجھے منبر پر بٹھا دیجیے گا، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں مومنین کو فرق نہیں پڑتا بقول خطیب کے، میں تو جن کو سنانے کے لیے آیا تھا وہ تو سننے کے لیے موجود ہیں، اگر انسان نہیں ہے تو جنات تو ہیں، تو بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ میری مجلس میں مجھے نہیں پتا، یہ نہیں سوچیے گا کہ میں کوئی مسخر کر دوں، مجھے مومنین نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا جنات ہے یا نہیں، تو میں آپ سے عرض کروں کہ وقت چونکہ وقت اسی طرح سے ہے، مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ میں جس طرح سے میرے محترم عزیز ذیشان نے حضرت علی اصغر کے مسائل پڑھے ہیں، اسی طرح سے مجھ سے خواہش کی گئی کہ اس معصوم کے واقع کربلا خود ایک معجزہ ہے، واقع کربلا خود ایک سرور کائنات کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کائنات انسانیت کے لیے، اور اگر آقا حسین اٹھے بھی تھے تو صرف اس لیے اٹھے تھے کہ خاتم الانبیاء کو بنو میں نے اس حد تک گرایا تھا۔ یہ روایتیں ساری کہاں سے آ گئی؟ یہ پیغمبر صبح کی نماز قضا کر رہے ہیں، سرور کائنات کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، سرور کائنات آیات الہی بھول جاتے ہیں، سرور کائنات پوری کی پوری صورتیں بھول جاتے ہیں، قرآن کے صریح قرآن کریم کے خلاف قرآن کہہ رہا سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئک فلا تنسى۔ میرے حبیب قرآن کو اس طرح سے پڑھیں گے آپ بھولیں گے نہیں۔ مکے میں
اور مدینے میں آ کے قرآن بھول جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا قسم کھا کے نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. میں قسم کھاتا ہوں نون کی اور قلم کی اور ہر وہ چیز جس سے انسان لکھتا ہے, اور میں اپنی عظمت کی قسم کھاتا ہوں آپ کبھی بھی مجنون نہیں ہو سکتے. مکے میں مدینے میں آ کے مجنون ہو جاتے ہیں. سرور کائنات کو مقام دنا فتد اللہ کو لے کر نیچے بنو میں اپنی منزل تک. تو پھر اسی لیے تو اس سجدے میں حبیب سر نہیں اٹھائیں گے, یہ آپ کا سر یہی حسین بلند کرے گا. حسین آپ کے سر کو بلند کرے گا, آپ حسین کے لیے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک حسین خود نہ اٹھے. اسی لیے کہ خاتم الانبیاء سر مولا امام حسین کیا فرماتے ہیں, انی لم اخرج شطر ولا بطر ولا فساد, میں کسی فتنہ و فساد, کسی سیاست کے لیے, کسی اقتدار کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. انما خرجت لاصلاح امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی, میں ہر گلی کوچے میں نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کر کے بتاؤں گا. ہاں یقیناً جس طرح سے مکے میں جب سرور کائنات جس وقت تبلیغ رسالت کرتے تھے اور جب زخموں سے چور ہو کر آتے تھے تو 5 سال کی بچی تھی جو زخموں کو مرہم کرتی تھی, شہزادی زہرا, اور ایک خاتون تھی اس وقت حضرت صدیقہ خدیجہ الکبریٰ صدیقہ سلام اللہ علیہ, جو مرہم کرتی تھی زخموں کو. آج آقا حسین بھی, میں اگرچہ سید الشہداء کے 2 جملے سے ہیں, حضرت فرماتے مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جہاں پر رباب اور میری سکینہ, مگر میرے عزیز آج چونکہ حضرت سکینہ کے مسائل نہیں ہیں, حضرت علی اصغر کے مسائل ہیں. یقین جانیے ان 2 معصوموں نے واقع کربلا کو جنگ سے, شجاعت سے, مقابلے سے ہٹا کر صحیح رخ جو سید الشہداء جو چاہتے تھے وہ رخ دیا ہے واقع کربلا. ورنہ اگر یہ 2 معصوم کا واقع نہ ہوتا تو لوگ یہ سمجھتے جنگ تھی, جنگ ہو گئی, بدر میں ہوئی, حنین میں ہوئی, خندق میں ہوئی, خیبر میں ہوئی, اس پر ہم نہیں روتے. تو کربلا پر اس طرح سے مسلسل طرف پر رونے کا, یہ 2 معصوموں نے اس واقعے کو وہ عظمت دی ہے. ان میں سے ایک حضرت علی اصغر, علی اصغر آقا علی اصغر کے حوالے سے عباس بھی لکھتے ہیں, آخری لمحے جب سب شہید ہوئے تو آقا حسین نے آواز ہے کوئی جو اس میدان میں حسین کی مدد کرے. تو اس وقت جنات آئے, ملک آئے, سب آگے سب باز کے حسین کے سامنے کھڑے ہوئے. حسین عرش الہی کانپ رہا, پروردگار عالم کی طرف سے اختیار ہے, نہیں جنات سے جنگ نہیں ہے, ملائکہ تم چلے جاؤ, میں کائنات انسانیت میں قیامت تک آنے والی نسل سے حجت خدا ہم آواز دے رہا ہوں تاکہ سب سنیں کہ جب بھی وقت آ جائے دین پر ہے جو حسینی بننے تو اب جب آقا حسین نے یہ آواز جس طرح سے کی آواز بلند کی تو خیمے سے ایک مرتبہ شہزادی کے رونے کی آوازیں بلند کی. آقا حسین پلٹ کے گفتگو کو ترک کر کے پلٹ کے خیمے کے دروازے پر آواز دی, بہن مگر میں نے نہیں کہا تھا کہ جب تک میں موجود ہوں حرم سے آواز رونے کی بلند نہیں ہونی چاہیے. تو شہزادی نے آواز دی, حسین کیا کریں, معصوم بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا ہے. آپ کی صدائے استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنا آپ کو گہوارے سے گرا دیا. تو اب آقا حسین نے فرمایا, رباب میرے معصوم 3 دن کا پیاسا شاید اس کو یہ قوم شاید اس کو چند پانی کے پلا دے. اب شیخ عباس قمی کہتے ہیں آقا حسین جناب پر نہیں گئے, ذوالفقار لے کے نہیں گئے, تلوار کو بھی نیزے کو بھی رکھا, ایک اونٹ جسے خاص طور سے مدینے سے لے کے آئے تھے, بلند جو بالا قد کا اونٹ تھا, اس پر سوار ہو کے گئے. شیخ عباس قمی نے بھی مجلسی نے بھی لکھا, آقا علی اصغر کی شہادت ایک عجیب گفتگو ہے, اس پر تفصیل سے گفتگو نہیں ہوتی ہے ورنہ مائیں دل پھٹ جائے. یہ آخری لمحے گھوڑے پر سوار ہو کے حضرت علی اصغر کو نہیں دیکھ گئے, اونٹ پر بلند و بالا تک یہ جملے ہیں شیخ عباس قمی,
بلند بالا قد کے اونٹ پر سوار ہو کر تلوار بھی چھوڑ کر نیزہ بھی چھوڑ کر تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ حسین جنگ کے لیے آئے اس لیے ہم نے جنگ کی. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آقا حسین جب نکلے ہیں میدان کی طرف چلے ہیں تو ابا کے نیچے ابا کے اندر کچھ لے گئے. اب لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ حسین ابا کیا لے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید اب حسین قرآن لے گا. کچھ لوگ آپس میں اختلاف ہے کہہ رہے کہ حسین کیا لے گا. شاید پیغمبر کی وراثت میں سے کوئی چیز لے کر آئے ہمیں دکھانے کے لیے میں پیغمبر کا وارث ہوں. جب میدان کے بیچ میں آئے اور اونٹ کو جب اونٹ کھڑا تھا اونٹ پر دونوں ہاتھوں میں اس معصوم بچے کو بلند کیا. بلند کر کے کہا کوفے والو اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی غلطی کی ہے تو میرے بارے میں یہ سمجھ سکتے ہو. میرے معصوم بچے 3 دن کا پیاسا ہے, لے جاؤ اس کو, تم خود صاحبان اولاد ہو, تم لے جا کے تم میں سے کوئی لے جائے اور اس کو اٹھا کے لے جائے. میرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, میرے ہاتھ میں نیزہ نہیں ہے. آ جاؤ بلا خوف آ جاؤ, تم لے کے جاؤ. تو ابن سعد کہتا میں نے دیکھا تلاطم پیدا ہوا, رونے لگی فوج شام کو رونے لگی, دیواروں کی طرف رک کر کے رونے لگی. تو ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا اقطع کلام الحسین, انقلاب آ رہا, کیا دیکھ رہا ہورملہ, حسین کے کلام کو قطع کر. تو ہورملہ پوچھتا ہے کیا میں حسین کو تیر چلاؤں؟ کہا نہیں, ہورملہ حسین کو نہیں, حسین کے معصوم بچے کو کی طرف تیر کو چلا لو. ہورملہ ابن کاہی کہتا ہے میں نے تیر کمان میں ڈالا, کمان میں ڈال کے کھینچا ہی تھا, میرے ہاتھ سے تیر بھی گرا, کمان بھی گرا, میں کام کے زمین پر گرا. ابن سعد آیا, کہا ہورملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ شجاع ترین انسان کون ہے تو میں تیرے سوا کسی کا نام نہ لیتا. کیا بات ہے, تو کیوں کانپ رہا؟ کہا ابن سعد یا ابن سعد میری جگہ پر تو آکے دیکھ لے, جب کمان میں تیر ڈال کے کھینچتا ہوں تو کوئی خاتون سامنے آتی ہے اور آ کر ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے اے ظالم میرے بچے نے تیرا کیا نہ چلاتی میرے معصوم بچے پر. یہ واقعہ جب مختار کو سنایا تو مختار نے نہیں مانا. مختار نے کہا یہ روایت دے ہے, حمید ابن مسلم سے میں ابھی سن چکا ہوں, یہ حمید ابن مسلم یہاں موجود ہے, ابو مخنف بھی موجود ہے جس سے میرے آقا حسین نے لکھوایا. یہ طے ہے کہ شہزادیاں جب تک حسین تھے خیمے سے نہیں نکلی. تو وہ کون تھی؟ تو ہورملہ کہتا مختار کے سامنے, مختار خدا کی قسم یہ خیمے سے کوئی نہیں نکلی تھی. تو مختار نے کہا جب خیمے سے نہیں نکلی تو وہ کون تھی جس نے ہاتھ بلند کیے؟ کہا خدا کی قسم رسول کی بیٹی فاطمہ تھی. فاطمہ نے ہاتھ بلند کر کے کہا ہورملہ میرے معصوم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ بس ایک مرتبہ مختار چیخ کے زمین پر گر جاتا ہے. ابراہیم ابن مالک اشتر اٹھاتا ہے اس کو, جب اٹھایا اٹھا کے پانی پلایا تو ہورملہ کہتا ہے مالک مختار نے پوچھا ہورملہ کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا جب ابن سعد نے کہا تو کیا دیکھ رہا؟ میں نے انسانوں پر چلائے جانے والے تیر ختم ہو گئے تھے, تیر سے شعبہ جو گھوڑوں کے لیے چلایا جاتا تھا میں نے اس کو بس ارباب بازا میں آگے نظارت نہیں کر سکتا, میں نے اس کو نشانہ بنایا اور اس کے بعد سید الشہداء نے خون مقدس کو اپنے چلو میں لیا, آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے تھے نہیں پھینکا, زمین کی طرف پھینکنا چاہتے تھے نہیں پھینکا, اپنے چہرے اقدس پر ملا. معصوم کی ننھی سی لاش جب دیکھ آئے ہیں تو یہاں پر شیعوں کو یاد کیا, شیعہ کی یاد یوم عاشورا میرے شیعوں کا بولتے کیفا استسقی لطفل تنظرونی, میں اپنے معصوم کے لیے کیسے پانی طلب کر رہا تھا, کاش تم دیکھ رہے ہوتے. کیفا استسقی لطفل تنظرونی جب بھی تم ٹھنڈے پانی کا پیو تو میرے اس معصوم بچے کی پیاس کو یاد کرنا. جب آقا حسین ننھی سی لاش کو لے کے آئے ہیں, آقا اکبر کو لے کے آئے, آقا قاسم کو لے کے آئے اور محمد کے جنازے پر گئے, باب الحوائج سے پہلوان کے جنازے پر گئے, مگر جو منظر معصوم کے جنازے پر ننھی سی لاش پر نظر آتا ہے ہمارا عاشور نافذ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں. اے مادن صبر و رضا حسین, آپ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں کس طرح سے ماں کے حوالے کرتا, ماں خیمے کے دروازے پر منتظر تھی, میرا لال شاید پانی
ملا کے اسے لے کے آئے. میں آپ کو کس طرح سے دیتا, جلدی سی قبر کھودی خیمے کے دروازے پر, حسین چلے گئے. مگر اب ماں منتظر تھی ہوا کہ شاید میرا لال کہیں سے آ جائے. خیمے جلنے گئے اور سارا واقعہ کربلا جو قیامت خیز منظر تھا سامنے آیا. اور جب خیمے جل چکے, نصف شب ہو گئی, اور باپ منتظر تھی, وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس معصوم کو بھی شہید کیا جا سکتا ہے. ارباب رضا جب نصف شب کو جب غور کی بیوی آئی ہے پانی لے کر, شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے, حضرت ارباب نے ان کے ہاتھ جو کہا شہزادی اجازت ہے میں غور کی بیوی سے پانی لے لوں. شہزادی نے فرمایا بابی کیا کریں گی؟ نہیں شہزادی میں یہ کیوں گی, کیا کریں گی, میں جا کے آواز دوں گی. اور کی پانی لیا, وہ اندھیرے میں میدان کی طرف چلی. شہزادی نے پکڑ کے کہا بابی کہاں جا رہے؟ شہزادی جا کے آواز دی, میرے لال آ جاؤ, ماں پانی لے جا کے آواز دو, میرے لال کہاں ہو.